اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قالت مریم علیہ السلام کہنے لگی جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں یہ خبر دی کہ آپ کا ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور اس کے یہ اوصاف ہوں گے، یہ خبر سن کر قالت حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے پروردگار انا یکون لی ولد میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر جبکہ کسی انسان نے مجھے نہیں چھوا، یعنی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا سبب ماں باپ کا میلاپ ہے، اور مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، یعنی وہ ظاہری سبب تو ہے ہی نہیں، باپ کی صورت میں سبب تو ہے ہی نہیں، تو کیسے ہوگا؟ آیا اسی بغیر باپ کے ہی بچہ ہوگا یا یہ کہ میں نکاح کروں گی اور اس کے بعد بچہ ہوگا؟ یہ استفسار کیا حضرت مریم علیہ السلام نے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یعنی فرشتوں کے ذریعے، کذالکی ایسا ہی ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے اور بغیر باپ کے ہی آپ کے ہاں بچہ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب استفسار کیا تھا اس کے جواب میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا کذالک، اور یہاں بھی یہی ہے کذالکی۔ عربی میں مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر آتی ہے اور مذکر کے لیے زبر، تو وہاں مذکر تھا اس لیے کذالک، یہاں مؤنث ہے اس لیے کذالکی۔ ایسا ہی ہوگا، اسی حالت میں بغیر باپ کے ہی آپ کے ہاں بچہ ہوگا۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اگرچہ ظاہری سبب میسر نہیں ہے کہ باپ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اسباب کی محتاج تو نہیں ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، جو چاہے اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کی قدرت کا یہ مظہر ہے کہ اذا قضا امرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ دیتے ہیں، فَيَكُون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، تو اگرچہ ظاہری سبب نہیں ہے پھر بھی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس بچے کے کچھ اوصاف اوپر بھی بیان کیے تھے اللہ نے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، یہ 4 اوصاف وہاں بیان ہوئے تھے، یہاں مزید اس کو جو اوصاف ملیں گے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو کتاب کی تعلیم دیں گے، یعنی تورات کی تعلیم دیں گے۔ تورات جو اس وقت کتاب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب تھی، اس کی تعلیم دیں گے، اور مزید یہ کہ اسے ایک نئی کتاب یعنی انجیل سے بھی نوازیں گے۔ تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب کی تعلیم دیں گے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائیں گے، یعنی حکمت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکھائیں گے، جو ہر نبی کی ایک وحی والا کلام ہوتا ہے، اور ایک نبی کا وحی کے علاوہ اپنا بھی جو کلام ہوتا ہے، جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کی صورت میں، تو وہ حکمت کی باتیں، تو یہ اللہ انہیں سکھائیں گے۔
والتوراۃ والانجیل، اور یہ مزید اسی کتاب کی تشریح اور تفصیل ہے کہ کون سی کتاب اسے سکھائیں گے، یعنی تورات اور انجیل اسے سکھائیں گے۔ تورات کا علم بھی اسے دیں گے اور انجیل کا علم بھی اسے دیں گے۔ اور ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے اور اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے آ کر یہ کہا ہو کہ مجھ سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ جھوٹے تھے الیاذ باللہ، یا اس پر جو انجیل آئی وہ جھوٹی تھی، ایسا نہیں، بلکہ جو بھی انبیاء کا سلسلہ ہے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور یہی اس دین کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ ہزاروں سال درمیان میں گزرنے کے بعد ایک کی بات دوسرے تک صحیح طور پر پہنچے بغیر دعوت سب کی سیم تھی، ایک ہی تھی، یعنی اس بنیادی دعوت، بنیادی بات۔ تو اللہ اسے کتاب اور حکمت سکھائیں گے، یعنی تورات اور انجیل سکھائیں گے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائیں گے اسے، اور وہ بنی اسرائیل کے پاس جا کر یوں اپنی دعوت کا اعلان کریں گے اور اپنے معجزات پیش کریں گے ان کے سامنے، اپنی نبوت پر دلائل پیش کریں گے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑا معجزہ لے کر آیا ہوں۔ انی قد جئتکم، کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ، ایک بڑا معجزہ دے کر، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور وہ معجزہ یہ ہے انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کا چرندے کی شکل کی ایک چیز بناتا ہوں، تمہارے سامنے ہی مٹی سے پرندے کی شکل کی ایک چیز بنا لیتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مار لیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ حقیقتاً پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ عیسائیوں کی یہ گمراہی کا سبب یہی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات دے کر انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ ہے، حالانکہ وہ معجزات صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے صادر نہیں ہوئے، اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے معجزات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اپنے معجزات تھے۔ ان معجزات میں انبیاء کا بذات خود وہ براہ راست تاثیر نہیں ہوتی انبیاء کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو جب حکم ان کا ہے ہی نہیں، انبیاء کا، ان کی ذات کا اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، قدرت ساری اللہ کی ہے، تو پھر ان انبیاء کو اللہ کیسے مان لیا جائے، اسی قدرت کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تمہارے سامنے ایک معجزہ تو میرا یہ ہے کہ مٹی سے، گارے سے ایک پرندہ بنا لیتا ہوں اور اس میں پھونک مار لیتا ہوں تو وہ زندہ پرندہ بن رہا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے اعلان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک معجزہ تو میرا یہ ہے۔ دوسرا معجزہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد نابینا کو ٹھیک کرتا ہوں، والابرص، اور برس کی بیماری والے کو ٹھیک کرتا ہوں۔ برس ویسے اردو میں بھی برس ہی استعمال ہوتا ہے، عموماً لکھا ہوا یہی آتا ہے، اور اس برس کو کوڑ کی بیماری بھی کہتے ہیں، کوڑ اس کا تلفظ ہے یا کوڑ ہے مجھے نہیں پتہ، کوڑ ہی زیادہ، ہاں، تو وہ بیماری، تو اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں، اور کوڑ کے مریض کو، برس کے مریض کو میں ٹھیک کر رہا ہوں، کہ اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو یہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ دوسرا معجزہ ہوا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کہ مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ تیسرا معجزہ ہوا، اور یہ میں کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میں کرتا ہوں۔ یہ تین معجزات ہو گئے۔ چوتھا معجزہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ
کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو اپنے گھروں میں، کہ میرے پاس جب تم آتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہاں تم یہ چیز کھا کر آئے ہو اور کھانے کی فلاں فلاں چیزیں تمہارے گھر میں ابھی رکھی ہوئی۔ تو یہ چوتھا معجزہ ہے میرا۔ تو یہ معجزات میں لے کر آیا ہوں اور یہ معجزات میرے نبی ہونے کی دلیل ہے اور تمہارے آنکھوں کے سامنے، تو لہٰذا مجھے نبی مان لو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، ان سب معجزات میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے حق کو معلوم کرنے کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، واقعی تم اس طلب میں ہو، اس تلاش میں ہو کہ میں حق کو پالوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لوں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو خود فکر نہیں ہے اور خود حق کی تلاش نہیں ہے، وہ گمراہی ہی اپنے لیے سمیٹ رہا ہے اور اسی کی اس کے اندر خواہش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر دین کی طرف نہیں لاتے۔ خود اگر انسان کے اندر طلب ہو تو ان کے لیے پھر اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ اس کو دیکھ کر وہ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ اور پھر جس کے ہاتھ سے یہ معجزات صادر ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوتا کہ جو کوئی شعبدہ باز ہو، بلکہ اس کی پوری ہسٹری اور پورا بیک گراؤنڈ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ ایک اونچے خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ان نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے ان لوگوں میں گزار چکا ہوتا ہے اور اس میں اپنی صداقت، امانت اور دیانت اور اخلاق کو منوا چکا ہوتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال لے لیں کہ سب سے معزز گھرانے بنو ہاشم سے تعلق ہے، اور ظاہری اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت کے اعتبار سے کامل اور اکمل ہے، کوئی ادنا سا نقص نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے اور نین و نقش کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ پھر یہ کہ اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی امیر خاتون ہیں اور بڑی تجارت تھی اس کی، مکہ مکرمہ کی امیر خاتون تھی، اور وہ ایک 25 سال کے نوجوان کو اپنے یہ تجارت سپرد کرتی ہیں اور اس کے اخلاق سے اور معاملہ سے متاثر ہوتے ہی اس کے لیے پیغام نکاح بھیج دیتی ہیں۔ اور پھر جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوتے ہیں اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، اور امانتیں سب لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں امانتیں سنبھال کر رکھنا اس کا تصور بہت کم تھا، ایسا بہت کم تھا کہ کسی کے بارے وہاں جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کی لاٹھی اس کی بہن سے، یہ آپ دشمنی ہے، اس کو قتل کر دو، مار دو، کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو ایسی صورتحال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں اور امانتیں رکھواتے ہیں۔ پھر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے نبوت کا، اور پھر اس کے ہاتھ سے جو معجزات آئے ہیں تو ان معجزات کو دیکھ کر ایک ادنا عقل رکھنے والا انسان بھی فوراً یہ مان سکتا ہے کہ بھئی ہاں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہی صدیق اکبر نے کیا، یہی خدیجہ الکبریٰ نے کیا، یہی حضرت زید نے کیا، اور یہی حضرت علی نے کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندگی کا ایک حصہ گزارا، اس کی والدہ کی زندگی بھی ان کے سامنے تھی کہ اس کی والدہ کیسی خاتون تھی کہ اس کی نانی نے گویا کہ اس والدہ کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو نانی ایک باعزت اور نیک خاتون ہے، یہ سارا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور پھر والدہ کی پر بات آتی ہے تو والدہ بھی بیت المقدس میں پرورش پانے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال اور پاک صاف رزق سے پرورش پانے والی خاتون ہے، نیک خاتون ہے، صالح خاتون ہے۔ اسی لیے تو ان یہودیوں نے جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تو انہوں نے کہا کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، جو سورہ مریم میں، کہ نہ تو آپ کے باپ کوئی غلط آدمی تھے، نہ آپ کی ماں کوئی غلط آدمی ہے، تم یہ کہا کر کے آئی ہو۔ تو پورا خاندان حضرت مریم
اور حضرت مریم نے پھر اپنی صفائی دے دی کہ اسی سے پوچھ لو، اور صفائی واضح ہو گئی۔ تو حضرت مریم بھی پاک صاف اور پاک دامن خاتون ہے۔ پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی ماں کے زیر تربیت رہے، پرورش پائی، جوانی تک پہنچے، اور ایک عمر جوانی کی گزاری ان لوگوں میں، اور پھر جا کر یہ سارے معجزات ان کے سامنے پیش کر دیے۔ تو اگر کوئی طالب ہوگا تو ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان معجزات میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانا چاہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی